اور اس کے ساتھ جو ہمارا آکسیجن جو ہے وہ بیڈز آکوپائڈ جو مریض اس وقت آکسیجنز کے ذریعے سانس لے رہے ہیں ان مریضوں کی بھی پرسنٹیج اگر آپ دیکھیں تو گجرات میں 95% پیشنٹ جو ہاسپٹلز میں کرونا کے لائے گئے ہیں ان میں 95% جو ہے وہ آکسیجن سے ہی سانس لے رہے ہیں. گجرانوالہ میں 85% ہے. پشاور میں یہ کمپیریزن اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کو سیویرٹی پتہ ہو کہ پاکستان کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو پنجاب وہاں کہاں کھڑا ہے. تو اس میں گجرات 95% اور یہ بیڈز آکوپائڈ ریشو جو ہے یعنی آکسیجن کے لیے جو بیڈز آکوپینسی ہے یہ اس کی ہم آپ کو سٹیٹسٹکس دے رہے ہیں. اس کے اندر گجرات 95, گجرانوالہ 85, پشاور 73, اسلام آباد 49%. اور اسی طرح جو ہے وہ اوورآل اگر ہم دیکھیں تو جو ٹیسٹ 42,418 کنڈکٹ کیے گئے ہیں اس میں پنجاب سے جو ہے وہ 17,315 جو ٹیسٹ تھے ان کی ریشو کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اوورآل پاکستان کے اندر جو پنجاب ہے انفارچونیٹلی وہاں کیسز جو ہیں وہ زیادہ ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں اور 6,142 جو ہے ہمارے اس وقت جو ہیں وہ پنجاب کے ایکٹیو اور ڈیٹیکٹڈ کیسز ہیں جس میں سے جو میں نے ذکر کیا کہ 40 ہاسپٹل اور 3 جو ہے وہ گھروں میں جو اموات ہوئی ہیں. اسی طرح جو ہے ہمارا اوورآل اس وقت جو چیلنج ہے کہ ہمیں اس سے نپٹنا کیا ہے. یہ ایک ورس سچویشن ہے اور اس سے باہر نکلنے کی اسٹریٹجی کیا ہے. نمبر 1 اسٹریٹجی SOPs پہ عمل کرنا اور ہر حال میں جو NCOC کی ریکمنڈیشنز ہیں اس کو انشور کرنا اور شہریوں کو سینسٹائز کرتے ہوئے ان کو خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کے لیے حکومتی سماجی اور غیر حکومتی جو کاوشیں ہیں ان کو بروئے کار لانا. اس صورتحال کے اندر جب ہم اسٹریٹجی پہ جاتے ہیں تو جو ہمارا اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے کیونکہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ اس وبا پہ قابو پایا جائے دوسری طرف ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تباہ کاریوں کو کم سے کم کیا جائے تو اس کے لیے جو ٹارگیٹڈ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور الٹیمیٹلی جو ہے ہمارے کیسز کو اگر ہم اوورآل دیکھیں کہ گجرانوالہ سیالکوٹ راولپنڈی جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی زد میں ہے اور وہاں ہم نے مختلف لوکیلٹیز جو ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کر کے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا ہے. راولپنڈی میں 4, گجرانوالہ میں 3 اور سیالکوٹ کے ایڈیشنل یہ جو ایڈیشنل ایڈ اپ ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے وہ ہم ان علاقوں کی بات کر رہے ہیں. اور سیالکوٹ کے بھی 4 مزید جو علاقے ہیں ان کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے انڈر آبزرویشن رکھ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ شاپنگ مال, ریسٹورنٹس, دفاتر یہ سب جو ہیں ان کو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جہاں لاک ڈاؤن ہے وہاں یہ ہر طرح کی ایکٹیویٹی بند رہے گی اور دفاتر کے اندر وہ ورک فرام ہوم کا جو سلسلہ ہے وہی کنٹینیو رہے گا. جو ہماری ایک سب سے بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے کہ ان علاقوں میں ظاہر ہے جہاں آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو وہاں کے جو مکین ہیں ان کی زندگی سیکیور بھی ہو, پروٹیکٹ بھی ہو, لیکن ان کو ریلیف بھی ملے اور اس کے لیے جو میڈیکل سروسز, فارمیسی, سٹورز, لیبارٹریز, ہاسپٹل اور کلینک وغیرہ جو ہیں وہ 24 گھنٹے ان ایریاز میں کھلے رہیں گے. اس کے علاوہ جو اوورآل ہماری حکومتی پالیسیز میں ملک شاپ, چکن, گوشت, مچھلی کی شاپ, بیکریاں صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک کھلی رہیں گی. گروسری سٹورز, جنرل سٹورز, آٹا چکیاں, فروٹ سبزی کی دکانیں, تندور اور پٹرول پمپس جو ہیں ان کے لیے بھی صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک کا جو ہے وہ نئے SOPs جاری کیے گئے ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے اس کے تحت جہاں ہم آمد و رفت کو محدود کر رہے ہیں
وہاں ساتھ ساتھ اس لوکیلٹی کے اندر جو ٹیسٹس ہیں ان کی تعداد کو بھی بڑھا رہے ہیں. جو ہماری ٹیسٹ ٹارگٹ کر کے ٹیسٹ اور کوارنٹین کی جو پالیسی تھی اسکریننگ کی, اس کو بھی ہم آگے بڑھا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسینیشن ہے, اب ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو نپٹنے کے لیے سرکاری سطح پہ اس چیلنج سے اوور کم کرنے کی جو آلریڈی ہمارے انیشیٹوز تھے ان کو دہرانا, ریپلیکیٹ کرنا, لیکن ساتھ ساتھ ویکسینیشن کے پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کرنا اور اس کی ٹائٹ مانیٹرنگ کر کے ہر شہر کے اندر پنجاب بھر میں ویکسینیشن کے عمل کی نگرانی کرنا. اب تک جو ہے وہ پنجاب میں 1,19,581 فرنٹ لائن جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی پہلی خوراک جو ہے وہ دے دی گئی ہے. 49,852 ہیلتھ کیئر ورکرز کو کرونا کی دوسری ویکسین کی دوسری خوراک جو ہے وہ دی گئی ہے. اب تک 1,30,987 شہریوں کو بھی کرونا کی ویکسین جو ہے وہ پنجاب میں لگا دی گئی ہے. اس پورے پروسیس کے اندر جو ہمارے لیے چیلنج ہے ایز اے گورنمنٹ کہ مس پرسیپشن, مس کمیونیکیشن اور پروپیگنڈا, زہریلا ویکسین کے حوالے سے ایک دانستہ طور پہ ابہام پیدا کرنا, عوام کو گمراہ کرنے کا جو ہمارا ایک روایتی طریقہ کار رہا ہے وہ الٹیمیٹلی اس کی زد میں ہم. اور آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چونکہ آپ کا ویکسین کے حوالے سے میڈیا کو زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو ویکسین کے حوالے سے منفی اور زہریلا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو اور عوام جو ہے وہ اس سہولت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ. سوالات جی بتائیے گا کہ کیسے دیکھتی ہیں سینٹ کے اندر جو ہونے جا رہا ہے ہو گیا, بلکہ اپوزیشن ایک دفعہ پھر تقسیم ہوتی دکھائی دیتی ہے. نون لیگ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے یہی سب کچھ کرنا تھا اور وہ کچھ خاص حلقوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ باغ والے کن کی مدد سے اس طرف گئے ہیں. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی. تازہ میڈیا کی سکرین پہ ابھی میں نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ قائد حزب اختلاف بنے ہیں. نون لیگ کی دعوتیں جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں جاری ہیں اور ساتھ ہی صف ماتم بھی بچھ گئی ہے, کیونکہ جو دونوں کے درمیان میچ تھا نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان قائد حزب اختلاف کی سیٹ پہ وہ نون لیگ ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ذبح ہو گئی ہے اور الٹیمیٹلی نون لیگ کی دعوت شراز جو ہے وہ ایک دوسرے کا غم غلط کرنے کے لیے رائیونڈ کے محل میں جاری و ساری ہے. اور وہ مقصد تو کچھ اور تھا, مقصد تو کھانچے سری پائے ہڈی سے کھا کے نیب پہ حملہ کرنا تھا, لیکن ناتی توتی رہ گئی تے نک تے مکھی بہ گئی. وہ ناتے توتے جو فلم شوٹنگ کے لیے آنا چاہتے تھے اور جو اس سرکس کو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے ذریعے اپنی ریٹنگ کو بڑھانا چاہتے تھے, ان کے لیے یقیناً یہ مایوسی ہوئی ہے کہ وہ سارے ڈکیوں میں بھرے پتھر, وہ سارا ڈانگ سوٹا, وہ سارے کے سارے قبضہ مافیا, منشیات فروش, چینی چور, آٹا چور, وہ سارے گینگسٹرز جو ہیں جن کو اس مقصد کے لیے پالا گیا تھا, آج جو ہے وہ یقیناً ان کے لیے بھی بری خبر ہے, کیونکہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں ایک ایسا خاندان اقتدار میں رہا
जिसने हमेशा इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ के अदारों को कमज़ोर किया और अपोजिशन के सिंहासन पे बैठ के उन अदारों को चैलेंज किया और उनके मसल टेस्ट किए और कमज़ोर अदारों को ललकार ललकार के अपने ताकतवर होने का बयानिया दिया और नैब जैसे अदारे को मुतनाज़ा बना के जाली राजकुमारी ने कल जो बगलें बजाई हैं, अपने फतह के ऐलान किए हैं और एक दफ़ा फिर ड्रामा क्वीन ने एक नया ड्रामा कौम के सामने किया है